کہ سید سجاد کے صدقے میں صادق رکھ مجھے، علم حق دے باقی دے، علم خدا کے واسطے، اور صدیق و صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، صدیق و صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم و رضا کے واسطے، اور کربلائیں رد شہید کربلا کے، یار آواز آئے، کربلائیں رد شہید، کون؟ حضرت امام موسیٰ کاظم، نام ہے موسیٰ بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب۔ 128 ہجری کے اندر مدینہ منورہ کے قریب ابوا کے مقام پر ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کے والد گرامی حضرت سیدنا امام جعفر صادق، اور کوئی بھی سنی مسلمان امام جعفر صادق سے اپنا دامن نہیں چھڑا سکتا۔ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ اماموں کے امام امام ابو حنیفہ جن کے غلام، تو جب امام ابو حنیفہ کا نام آ گیا تو یہ آگے جتنے بھی امام بخاری و مسلم و ترمذی و ابن ماجہ ہو، ان کے ذرا شجرے دیکھو، ان کا سند کا سلسلہ دیکھو، ان کے اوپر سندوں کے اندر جگہ جگہ میرے امام حضرت امام اعظم کے شاگرد نظر آتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے یہ ساری سندیں امام اعظم پہ جمع ہوتی ہیں، اور امام اعظم حضرت امام جعفر صادق کے قدموں میں بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہاں تو بات کیا ہو گئی؟ بولو، مکمل ہو گئی۔ اور اگر دوسری طرف روحانیت کے شجرے دیکھو، سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی پر یہ قادری، یہ چشتی، یہ سہروردی، یہ نقشبندی سارے جمع ہو جاتے ہیں، اس لیے انہیں سید الطائفہ کہتے ہیں۔ اور یہ جو سید الطائفہ ہیں یہ دو واسطوں سے حضرت امام علی رضا کے مرید ہیں۔ امام علی رضا امام موسیٰ کاظم کے مرید و شاگرد و فرزند ہیں، اور موسیٰ کاظم امام جعفر صادق کے مرید و شاگرد و فرزند ہیں۔ لہذا کوئی مسلمان ہے نا، وہ ان سے دامن نہیں چھڑا سکتا، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، کسی نہ کسی پاسے ہوتے پھنسی نا۔ اہل حدیث ہوگا حدیث کی سند پہ اوپر دیکھے گا، دیوبندی ہوگا اور اگر وہ تصوف کو مانتا نہیں مانتا، فقہ کو تو مانتا ہے، اور بریلوی ماشاءاللہ سنی ہیں جی، ہاں اصل بدتمیز آئیں کوئی نہ سیدھے سارے ہم فقہ کو بھی ماننے والے، حدیث کو بھی ماننے والے، تصوف کو بھی ماننے والے۔ او ہماری عقیدتوں کو کون چیک کر سکتا ہے؟ ہمیں تو پتہ لگتا ہے کہ یہاں بڑی سرکار کسی دور میں جاتے ہوئے انہوں نے بیٹھک یہاں کی تھی، بیٹھے تھے، ہم تو وہاں بھی جھنڈے لگا کر وہاں جوتیاں اتارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کا ولی امام بری یہاں سے گزرتے ہوئے بیٹھے تھے، یہ ان کی بیٹھک ہے، یہ سمجھ اس بدتمیز طبقے کو نہیں آتی، یہ ہا 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 کر کے ہنستے چلے جاتے ہیں کہ یار وہ بیٹھے تھے تو جھنڈے لگ گئے۔ ہم نے کہا جھنڈا لگانے کا مطلب ہوتا ہے ہوشیار رہو، یہ جگہ کوئی عام نہیں ہے۔ جھنڈا اس لیے لگاتے ہیں، یہ جگہ عام نہیں ہے، اس جگہ کا بھی احترام ہے۔ اور میں اماکن مقدسہ کی طہارت اور ان کے قابل قدر ہونے کے حوالے سے اسی اسٹیج پر میں پورے 2 گھنٹوں کا 2 دن 2 نشستوں میں خطاب کر چکا ہوں، لیکن آج چونکہ میرا عنوان الگ ہے میں اس طرف آنا چاہتا ہوں۔ حضرات، جہاں بری امام بیٹھے، بری سرکار بیٹھے، ہم ان کے بیٹھک سے اتنا پیار کرتے ہیں، تو یہ بری سرکار تو موسیٰ کاظم کا پڑپوترا لکر پوترا کئی پشتوں بعد ایک فرزند ارجمند ہے۔ تو ذرا غور کرو ہم ائمہ اہل بیت سے کتنا پیار کرتے ہوں۔ میں بلا تاخیر ان کے تذکار سے
آج کی اس محفل کو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی خوشبو بکھیرنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ کے کئی القاب ہیں. السخی، بھئی جتنا معنی تانوں سمجھ آ جاوے پھر میں اس نے معنی کرنا تے مجبور تے نہ کرو. السخی، الامام، العبد الصالح. عبد الصالح کا مطلب ہے نیک بندہ. جیسے حضور کے سارے ہی صحابہ صدیق تھے، پر جب لفظ صدیق آتا ہے تو سارے دماغ کی سوچوں کے راستے دربار ابوبکر پہ جا کر بیٹھ جاتے ہیں. حضور کے سارے ہی صحابہ سخی تھے، پر جب لفظ سخاوت آتی ہے تو دماغ اور دل کی ساری توجہ، نام لو یار پیارے میرے نبی کے یار کا، حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ہمارا دماغ پہنچتا ہے. سارے ہی صحابہ حق و باطل میں فرق کرنے والے تھے، پر جب فاروق بولا جاتا ہے حضرت عمر تک دماغ جاتا ہے. اسی طرح سارے ہی صحابہ دلیر تھے، بزدل تو کوئی بھی نہیں تھا، پر جب شیروں کا شیر کہا جائے، اسد اللہ الغالب کہا جائے تو پھر ذہن علی کے دروازے پہ جاتا ہے. اسی طرح سارے ہی امام اور اس وقت کے بڑے بڑے ولی عبد الصالح تھے، پر اس دور میں جب لفظ عبد الصالح بولا جاتا تھا، نیک جنا، نیک بندہ، تو سب اس سے مراد ایک ہی لیتے تھے. کون؟ امام موسیٰ کاظم. لیکن جو آپ کا لفظ کاظم ہے، یہ قرآن مجید کی آیت والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس سے استنباط کر کے اس زمانے کے لوگوں نے آپ کے لیے لفظ جو لقب کاظم ہے اس کو بیان کیا. اور یہ کاظم قزمہ سے ہے، اور قزم کا جو مطلب ہوتا ہے وہ سمجھ لیجئے کہ جس وقت یہ مشق بھرتے ہیں، مشق سمجھتے ہو، مشق پانی کی بھرتے ہیں تو پھر آخر میں بھر کے اس کو اوپر سے باندھتے ہیں تاکہ وہ چھلک نہ جائے، تو اس کو قزم کہتے ہیں. اسی سے کاظم ہے کہ جو بندہ غم، غصے اور غضب کو اپنے اندر سمولے اور باہر نہ آنے دے، وہ کون ہوتا ہے؟ کاظم. اس لیے آپ کا جو لقب یہ کاظم ہے، تو امام ابن حجر السواہد کے اندر فرماتے ہیں سمی القاظم لکثرت تجاوزی و حلمہی. آپ کثرت سے لوگوں کو ان کی خطاؤں، ان کے گناہوں، ان کے ظلم و زیادتی سے آپ جناب تجاوز کر جاتے، آپ معاف کر دیتے، اور آپ حلم اور بردباری کا پیکر تھے، اس لیے آپ کو کاظم کہا جاتا. شیخ ابو الفدا لکھتے ہیں کان یلقب القاظم لأنہ یحسن الی من یسیء الیہ. جو برائی کرتا آپ اس کا جواب اچھائی سے دیتے، تو لوگ کہنے لگ گئے وہ جو قرآن نے کاظمین الغیظ والعافین عن الناس کہا ہے، اس کی صحیح تفسیر اگر محمد کے گھرانے میں دیکھنی ہو تو یہ جو موسیٰ بن جعفر ہے اس کو دیکھ لیا جائے. امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام، آپ کا حلیہ یہ ہے کہ جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہو. آپ کو دیکھنے والے 70,000 میں سے پہچان لیتے تھے، اور نگاہیں جس طرح ہوتا ہے نا کہ یہ پورا ہی درخت لگا ہوا اس کے پتے پتے ہوں، پر اگر موٹا سا پھول لگاؤ تو نگاہیں پتوں پہ جا کر نہیں ٹھہرتی، نگاہیں پھول پہ جا کر ٹھہرتی ہیں. امام ابو حاتم رازی فرماتے ہیں یوں ہی اگر 70,000 بندہ کھڑا ہو نا تو نگاہ اگر جس چہرے پہ جا کر ٹھہرتی تھی اور جا کر لطف اور مزے لیتی تھی، وہ چہرہ موسیٰ، بولیے وہ چہرہ موسیٰ کاظم علیہ السلام کا تھا. اللہ اکبر. آپ علم کے پہاڑ تھے، آپ بولیے علم کے پہاڑ تھے، اور آپ عبادت گزار تھے. اس لیے آپ الزامی لکھتے ہیں کان موسیٰ یدعا العبد الصالح، آپ کو عبد صالح کہا جاتا تھا. کیوں؟ من عبادت ہی و اجتہاد ہی. آپ ہر وقت عبادت میں، ریاضت میں لگے رہتے، اور دیکھنے والا کہتا یہ کون ہے؟ عبد الصالح ہے.